وہ خلط مبحث ہو جائے گا. میں یہ جو کمپیوٹر کی جو آپ نے مثال دی ہے وہ اس لیے صادق نہیں آتی میری رائے میں واجدی بھائی کہ جو کمپیوٹر ہے وہ ٹائم اور سپیس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے اور آپ بھی ٹائم اور سپیس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن یہ جو یونیورس ہے نا یہ ٹائم اور سپیس کی ایگزسٹنس کا شاہکار ہے. لیکن آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ٹائم اور سپیس کو کریٹر نے کریٹ کیا ہے. تو ٹائم اور سپیس کو اگر کریٹر نے کریٹ کیا ہے تو وہ اس سے پہلے خود کہاں تھا, اسی کو سمجھنے کی کوشش میں جو آپ کے اس دعوے کے فالس ہوڈ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا یہ جو دعویٰ یا جو نیریٹو ہے یہ فالس ایکویویلنس کہلاتا ہے, چونکہ آپ نے کریٹر کو اپنے جیسا سمجھا کہ جیسے آپ ٹائم اور اسپیس کی فیبرک میں ہے تو کریٹر بھی کسی نہ کسی ٹائم اسپیس کی فیبرک میں ہوگا. یہی فالس ایکویویلنس ہے, اسی کو عربی میں قیاس الغائب علی الشاہد کہا جاتا ہے. اس لیے اور یہی چیز بنیادی طور پر غلط ہے کہ جب ہمارا ہو سکتا ہے میں یہی سمجھ جاؤں تو میں بس اپنا سارا مقدمہ واپس لے لوں. مجھے صرف یہ فالس ایکویویلنس سمجھا دیں. میں آپ سے میرا مقصد جو ہے میں سمجھاتا ہوں آپ کو کیسے. ایگزیکٹلی میں آپ کو سمجھاتا ہوں فالس ایکویویلنس کیسے. میرے بہت سارے جو سننے والے ہیں, آپ کے بہت سارے سننے والے ہیں, ٹائم اور سپیس کریٹ کیے گئے ہیں. اس سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا بھی کسی ٹائم اور سپیس میں تھا. نہیں, پھر وہ آج بھی نہیں ہے, وہ تو لازمان و لامکان ہے. یعنی وہ نہیں ہے, وہ لازمان و لامکان خصوصیات نہ ہونے کی ہوتی ہیں سر. یہ لازمان و لامکان ہے. جی نہیں, یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خصوصیات نہ ہونے کی ہوتی ہیں یہ مادی چیز کے نہ ہونے کی خصوصیات ہوتی ہیں. ہم خدا کو مادی ہی نہیں مانتے. اچھا, وہ مادی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اگر وہ مادی ہوتا تو وہ کسی نہ کسی زمان و مکان میں ہوتا. وہ مادے کا کریٹر ہے. چونکہ اگر وہ مادی ہوگا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے. اگر وہ مادی ہوگا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی کریٹر ہوگا, اور اگر اس کا بھی وہ بھی مادی ہوگا اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی کریٹر ہوگا. اسی کو آپ کہتے ہیں انفینٹ ریگریس. تو کیا آپ انفینٹ ریگریس کو فیلسی نہیں مانتے؟ جی بالکل مانتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک غیر مادی چیز جو ہے وہ مادے کو کیسے ظہور میں لاتی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے صرف مادی چیزیں دیکھی ہیں. ہم چونکہ جن چیزوں کے یوز ٹو ہیں ہم انہی چیز کے اوپر بنیاد بنا کر فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں, اسی کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسی کو ہم بولتے ہیں فالس ایکویویلنس, کہ چونکہ ہم ایک مادی کو مادی سے یعنی اینالائز کر رہے ہیں یا اس میں قیاس کر رہے ہیں. لیکن ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا مادی نہیں ہے بلکہ غیر مادی ہے, اب آپ یہ کہیں کہ غیر مادی جو ہے وہ مادی کو کیسے وجود میں لائے گا. آپ اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر آپ لینڈ ہو جائیں گے کس میں؟ انفینٹ ریگریس میں. آپ مان لیجئے کہ انفینٹ ریگریس بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. نہیں ہوتے ہم اس پہ بھی لینڈ نہیں ہوتے. اوکے, بتائیے کیسے نہیں ہوتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے پلانکس ٹائم 10⁻⁻43 سیکنڈز پہلے جب یہ کائنات جو تھی بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی, اس سے پہلے کے حالات کا علم نہیں ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے اور آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے جو تھا کریٹر ایگزسٹ کرتا تھا. ہم اس بات بھی کرتا ہے سر. چلیں ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے کہ ایک چیز جو ہے کریٹر جو ہے وہ ٹائم اور سپیس کو اگر کریٹ کر رہا ہے تو خود وہ عدم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عدم میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود وہ عدم میں کیسے ہو سکتا ہے. عدم میں تو ہم تھے, وہ تو وجود ہی وجود ہے, وہ سراپا وجود ہے. اگر تو آپ یہ نہیں کہیں گے, آپ یہ نہیں کہیں گے سراپا وجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ کسی ٹائم اور سپیس میں رہتا تو تھا. بات یہی ہے نا کہ آپ اس سائنٹزم سے نہیں نکل پا رہے ہیں. اچھا, اسی کو میں سائنٹزم کہتا ہوں. آپ چاہے اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں, میں نہیں, ساری دنیا کہتی ہے سائنٹزم. ہم سائنٹزم ہم سائنٹسٹک بلیو نہیں رکھتے ہیں. سائنٹیفک ہم تھیوریز مان لیتے ہیں لیکن سائنٹسٹک بلیو نہیں رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جانچتے اور ناپتے ہیں مادے کے ذریعے. غیر مادی وجود کے آپ قائل نہیں ہیں. نہیں ہے نا. آپ کیسے ہوئے؟ آپ غیر مادی وجود کے, آپ غیر مادی وجود کے قائل ہیں؟ نہیں ہوں نا سر. نہیں ہے نا. آپ کیسے ہوئے؟ آپ کے اندر شعور نہیں ہے سر. تو جو شعور ہے وہ مادے کا مظہر ہے. کانشسنس از دا ریفلیکشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شعور اور برین دونوں ایک چیز ہے؟ نہیں, ایک چیز نہیں ہے. اوکے, کیا ہے وہ برین؟ شعور کیا چیز ہے؟ ایک فزیکل چیز ہے اور برین کے اندر جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے جو اس کی مینیفیسٹیشن ہے وہ کانشسنس ہے. ٹھیک ہے سر. ادھر ادھر کی باتیں نہیں, ادھر ادھر کی نہیں, بہت انپورٹنٹ ہے. اگر ہم مادے اور غیر مادے کی بات کر رہے ہیں تو شعور کے اوپر تو بات ہوگی, چونکہ شعور ایگزسٹ کرتا ہے اور غیر مادی ہے. آپ مجھے بتا دیجیے کہ شعور ایگزسٹ نہیں کرتا, یا کہہ دیجیے کہ وہ مادی ہے. کیا جو شعور ہے وہ دماغ کے باہر ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا دماغ کے بغیر؟ بالکل کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. سر مجھے یہ سمجھا دیں. بالکل کر سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ واجد یہ ضرور ہے, شعور ہے, یہ ضرور ہے, آپ کی وفات کے بعد کیا ایگزسٹ کرے گا؟ یہ ضرور, بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. میں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مادہ یعنی شعور اور دماغ دونوں ایک ہی چیز ہیں, اگر آپ یہ ثابت کر دیں تو پھر میں اپنے اس دعوے کو واپس لے لوں گا. لیکن اگر آپ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, اگر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, شعور جو ہے دماغ کی پراپرٹی ہے, دماغ کا کریکٹرسٹک ہے, دماغ کی صفت ہے. جب برین ڈیتھ ہو جاتی ہے تو شعور ختم ہو جاتا ہے. ہمارے جو نیورل سرکٹس ہوتے ہیں ان میں نیورونز کی بمبارٹمنٹ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کانشیسنس ایوالو ہوتی ہے.
مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا امام غزالی غلط کہتے ہیں کہ خدا کا جو تخت ہے باقاعدہ طور پر ایگزسٹ کرتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ جس مذہبی خدا کی موجودگی کو آپ نے دعویٰ کر کے یہ کہا ہے کہ اس نے باقاعدہ فرشتوں سے گفتگو کی، اس نے ابلیس سے گفتگو کی کہ تو آدم کو سجدہ کرے، وہ جو غیر مادی وجود ہے وہ باقاعدہ تمام تر انہی پراپرٹیز کا اظہار کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ مادے کی پراپرٹیز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک مجھے یہ نہیں بتا سکے کہ ایک غیر مادی وجود جو ہے مادے کو کیسے ظہور میں لے کر آیا. آپ نے شعور کو یہ کہا کہ انسان جب مر جاتا ہے، اس کا برین ڈیڈ ہو جاتا ہے، تو شعور بھی ختم ہو جاتا ہے، اس انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اسکرین کے اوپر جو ہے ایک سائنٹسٹ کی ٹیسٹمونی ہے، میں وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور سائیکالوجی ٹوڈے میں ہے. اکارڈنگ ٹو دا ڈیکیڈ لانگ سائنٹسٹ کا نام کیا ہے؟ میں آ رہا ہے. According to the decades-long research of Dr. Peter Fenwick, a highly regarded neuropsychiatrist who has been studying the human brain, consciousness, and the phenomena of near-death experience (NDE) for 50 years, consciousness persists after death. In fact, Fenwick believes that consciousness actually exists independently and outside of the brain as an inherent property of the universe itself, like dark matter and dark energy or gravity. Hence, if in Fenwick's view, the brain does not create or produce consciousness, rather it filters it. جس طرح واجدی صاحب کہیں گے کہ کریٹر ہے اور ہم نہیں مان سکتے، اسی طرح اگر ڈاکٹر پیٹر فینوک یہ کہیں گے کہ کانشیسنس برین سے باہر ایگزسٹ کرتی ہے، آپ نہیں مانیں گے. تو میں صرف یہ پوچھوں گا واجدی صاحب کہ کانشیسنس برین سے باہر کہاں ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا کہاں کا پھر سوال وہی آئے گا. جیسے کہ میں بتاؤں گا کہ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے، تو میں فوراً کہہ رہا ہوں کہ شعور مادی ہے، جبکہ ہم شعور کو غیر مادی مانتے ہیں. یہی تو پوائنٹ ہے. جو شعور ہے، یہی پوائنٹ ہے. وہ اگر غیر مادی ہے تو وہ اپنی مینیفیسٹیشن کے لیے ایک مادی دماغ کا محتاج کیوں ہے؟ اس کو ایک کیریئر کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ شعور خالق نہیں ہے، شعور تو خود مخلوق ہے. تو خالق جس طریقے سے چاہے گا کہ اس کا مظہر کہاں اور اس کا مینیفیسٹیشن کہاں، وہی ہوگا. اچھا، شعور جو ہے مخلوق ہے، شعور بالکل مخلوق ہے. شعور جو ہے یعنی واجدی صاحب کا جو دماغ ہے وہ علیحدہ سے پیدا کیا گیا، اور اس دماغ کا دماغ کی بات نہیں ہو رہی ہے، شعور کی بات ہو رہی ہے. تو شعور دماغ کے بغیر کیسے ایگزسٹ کرتا ہے یار؟ انسان کو جب خدا نے کریٹ کیا تو شعور اس کو دیا، اس کو شعور عطا کیا گیا، جیسے جیسے وہ بڑھا گیا. شعور دماغ کو دیا گیا، بالکل. اس لیے کہ برین جو ہے وہ سمپلی ریسپٹرز ہیں جو شعور کو ریسیو کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کہی، آپ نے ایک مکمل دعویٰ کیا مطلقاً کہ جی سائنس یہ بلیو کرتی ہے کہ دماغ مر جائے تو شعور ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کی اسکرین کے اوپر سائنٹسٹ کا ایک حوالہ ہے کہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مجھے یہ صرف اور صرف بہت سارے جو احمق ہیں وہ ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں، اور مجھے ڈاکٹر پیٹر فینوک کی اس بات سے اختلاف اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے جو غیر مسلم بھی ہیں ان کے اندر بھی احمق پائے جاتے ہیں. ڈاکٹر پیٹر فینوک کی یعنی اگرچہ وہ نیورو سائیکولوجسٹ ہوں، مجھے سمجھا دیں، مجھے اگرچہ ان کی 50 سال کی ریسرچ ہو، ڈاکٹر پیٹر فینوک کے آپ ترجمان ہیں، تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر پیٹر فینوک کو آپ نے پڑھا ہے یا آپ نے ان کا ریفرنس گوگل کیا ہے؟ تو آپ نے یہ گوگل نہیں کیا کہ ڈاکٹر پیٹر فینوک کی فہم کے مطابق کانشیسنس اگر برین کی محتاج نہیں ہے تو کانشیسنس برین سے بالا تر ہو کر کہاں ایگزسٹ؟ یہی تو سوال ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ یہاں ایگزسٹ کرتی ہے تو آپ نے فوراً برین یا شعور کو مادی مان لیا. وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں وہ غیر مادی ہے، تو آپ کہاں کا سوال کر ہی نہیں سکتے، چونکہ کہاں کا سوال غیر مادی چیز کے لیے نہیں کیا جاتا. اچھا، یہ شعور ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرینوک کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ چونکہ میں نے یہ ڈسکور کر لیا کہ شعور برین سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، لہٰذا اب میرے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ کہاں ہوتا ہے. یہ میں فرینوک کا یہاں ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک کامن سینسیکل بات ہے. ڈاکٹر پیٹر کو جب یہی نہیں پتا کہ کانشیسنس برین سے باہر کیسے ایگزسٹ کر سکتی ہے، کہاں ایگزسٹ کر سکتی ہے، تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کانشیسنس برین سے باہر ایگزسٹ کر سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ مذہبی اس کائنات کے خالق ہیں، جو اس کائنات کو عدم سے وجود میں لے کر آئے ہیں، آپ کے نزدیک وہ اس کائنات سے ماورا ایک غیر مادی مظہر ہیں، رائٹ؟ ایک غیر مادی وجود، ایک غیر مادی اور وجود ہے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک غیر مادی وجود جو ہے مادے کو کیسے تخلیق کرتا ہے؟ کیسے؟ آپ کو بتایا اس نے؟ اگر آپ یہ جو سوال کیسے کا کرتے ہیں، یہ سوال مذہب سے نہ کریں، یہ سوال سائنس سے کریں.
مذہب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا, چونکہ مذہب نے تو کسی سوری سائنس نے تو کسی غیر مادی وجود کے موجودگی کا دعویٰ نہیں کیا. میں غیر مادی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سائنس کی بات کر رہا ہوں کہ سائنس بتاتی ہے کہ ایک چیز کیسے چلتی ہے, مذہب یہ بتاتا ہے کہ کیوں ہوتا ہے. آپ اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں؟ میں اس بات کو تسلیم, جب آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو کسی مذہب سے یہ سوال کرنا کہ نہیں مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے کیسے تسلیم کیا, جب خدا نے کیسے تخلیق کیا, سوال یہ ہے کہ کیا خدا کے لیے اس کے تخلیق کے یا خالق ہونے کو ثابت کرنے کے لیے میرا اور آپ کا اس پورے پروسیس کا جاننا ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر واقعی کوئی خالق ہوتا جی تو اس کو آپ کو بتاتا, اس کو شرم نہ آتی بتانے, وہ آپ کو بتاتا. ہمارے نزدیک چونکہ ریلیجن مین میڈ ہے جی, اور یہاں پر انسان کے پر جلتے ہیں جی, اور چونکہ انسان کو خود نہیں پتا تھا جی, کہ اس کے مبینہ خالق نے کس طرح سے اس کائنات کو خلق کیا, تو اس لیے آپ نہیں بتانے کے قابل. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کیا وہ اپنے بندوں کو, اپنی مخلوق کو بتائے, وہ ظاہر ہے نا, کیونکہ اس کو یہ واقعی اتنا ظاہر ہے, اس کو بڑا شوق ہے, یہ واقعی اتنا ظاہر ہے, اس کو بڑا شوق ہے اپنی عبادت کروانے کا. وہ ہمارے لیے ایک دوزخ کی آگ جلا کر بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمارے لیے ایک جنت تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمیں سیٹ آف رولز دیتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کھاؤ یہ پیو یہ, ٹھیک ہے. تو جب اس کو اتنا اپنی عبادت کروانے کا, اتنی اپنی اوبیڈینس کا شوق ہے اور اتنا وہ غصے والا ہے کہ جو اس کی اوبیڈینس نہیں کرتا ان کے لیے وہ دوزخ جلا کر بیٹھا ہے, تو وہ کم از کم مجھے یہی نہیں بتا سکتا کہ وہ اس کائنات کو کیسے وجود میں لے کر آیا, وہ مجھے یہی نہیں بتا سکتا کہ اس نے انسان کو کیسے بنایا. مجھے یہ جاننے کا حق ہے نا. اگر آپ اپنے ملازم کو تنخواہ دیتے ہیں تو وہ آپ کی بات مانے گا نا. اگر آپ خدا کے وجود ہی کو نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ سوال کہ خدا نے کائنات کو کیسے بنایا ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. اس لیے ارریلیونٹ نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ مجھے یہ سمجھا, کیونکہ اگر خدا یہ کہے کہ میں نے اس طرح بنایا کہ میں نے کہا کن اور کائنات بن گئی, آپ یہ کہیں گے میں تو نہیں مانتا, کیونکہ مجھے تو سائنٹیفک. ہاں یہ سوال آپ نے غامدی سے کیا تھا, یہ سوال آپ نے غامدی سے کیا تھا, یہی سوال آپ نے غامدی صاحب سے کیا تھا. اب میں جواب دیتا ہوں. غامدی صاحب نے آپ کو جواب نہیں دیا ہوگا لیکن میں دیتا ہوں آپ کو جواب, کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کن کہا تو اب آپ یہ سوال کہیں کہ اچھا عربی میں کہا تھا یا سنسکرت میں کہا تھا. سوال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو کہنے کے لیے کیا آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس زبان میں کہا تھا؟ میں یہ کہوں کہ امرؤ القیس نے یا شیکسپیئر نے یا اقبال نے یہ بات کہی ہے, اب آپ فوراً ہی پوچھیں اچھا کس زبان میں کہی ہے؟ کسی نہ کسی زبان میں کہی ہوگی, کسی نہ کسی زبان میں کہی ہوگی, لیکن ہمیں جب خدا بتائے گا تو وہ اس زبان میں بتائے گا کہ جس زبان کو ہم سمجھتے ہوں گے, وہ اس زبان میں نہیں بتائے گا. اب مثال کے طور پر قرآن میں جو ہے پائتھن لینگویج نہیں لکھی ہوگی, یا اس کے اندر جو ہے کوئی آئی ٹی کی لینگویج نہیں لکھی ہوگی کہ اس زبان میں کہا تھا. قرآن میں وہ زبان لکھی ہوگی. اچھا چلے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی یہ بات, مجھے یقین ہے کہ غامدی صاحب نے جواب آپ کو نہیں دیا ہوگا. یہ بات آرگیومنٹ کے طور پر تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کس زبان میں کہا تھا, لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ تھا, ہو جا ٹھیک ہے, میں ایگزیکٹلی اس کا حکم تھا. مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, اور پھر ابلیس جو کہ فرشتہ نہیں تھا جن تھا, اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا, اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تیری مخلوق کو بہکاؤں گا, آل دیٹ. تو یہ ساری جو گفتگو تھی یہ کس لینگویج میں ہوئی؟ وی ڈونٹ نو. اچھا تو irrelevant ہے, ہمیں جس زبان میں بتایا گیا وہ عربی ہے. اچھا وہ کسی بھی زبان میں ہو سکتی ہے, اسی لیے irrelevant نہیں ہے کیونکہ اگر وہ کوئی زبان ہوتی جی تو آپ کو اس کا پتہ ہوتا. اچھا آپ کو دنیا کی ساری زبانوں کو پتہ ہے, جو ختم ہو گئی وہ بھی پتہ ہے, جو ہمیں ایگزیکٹلی ہمیں کیا کہتے ہیں, جس زبان کا جو کریٹر ہے وہ ابھی 1400 سال پہلے اپنی آخری کتاب لکھ کر فارغ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو پتا تھا نا, اس کو تو پتا تھا نا کہ میں کون سی زبان میں گفتگو کر رہا تھا آدم کے ساتھ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پتا تھا نا میں کون سی زبان میں گفتگو کر رہا. خدا کو یہ بتانا ضروری ہے, تو آپ اپنے لمیٹڈ وہ اپنی عبادت کروانا چاہ رہا ہے, وہ ہمیں کوڈ آف رولز دے رہا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے کس لینگویج میں گفتگو کی تھی؟ اس سے یہ فرق پڑتا ہے, یہ ثابت کریں آپ قطعی طور پر. اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ جب کوئی کہانی بنائی جاتی ہے نا واجدی صاحب, اس میں بہت سارے لوپ ہولز رہ جاتے ہیں, اور چونکہ آپ مجھے زبان کا نام نہیں بتا رہے, آپ مجھے یہ نہیں بتا رہے کہ اس نے آدم کو کہاں بنایا, آپ مجھے یہ نہیں بنا رہے کہ اس نے آدم کو کب بنایا, کیسے بنایا, تو آپ کو جب اتنی بنیادی باتوں کا ہی نہیں پتا اور آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں اس کائنات کے خالق کے طور پر اس ویکیوم کے اندر اس گاڈ کو پلیس کر دوں جو میرے ان بنیادی سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہے, ٹھیک ہے, تو اور وہ میرے سے ڈکٹیٹ کرتا ہے میری زندگی کو, تو سر میرے لیے تو بڑا مشکل ہے ایسے بندے. آپ کے لیے تو مشکل ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ کیوں مشکل ہے, بات یہ نہیں ہے. بات کیوں مشکل ہے, کیوں سمجھ رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ کا ایک ورلڈ ویو ہے, اور اس ورلڈ ویو میں آپ نے آنکھیں کھولی ہیں, یعنی اپنا شعور کی آنکھیں کھولی ہیں, اور ورلڈ ویو ہے کہ بھائی خدا اگر موجود نہیں ہوگا تو آدمی چاہے جو کرے,
ظاہر سی بات ہے کہ کیوں مذہب کی ریسٹرکشن کے تحت رہیں, یہ ایک ورلڈ ویو ہے. تو obviously بات ہے, آپ کا یہ ورلڈ ویو اس لیے غلط ہے. obviously بات نہیں, میری بات سنیں, میں اپنی بات مکمل کروں, آپ نے اپنی بات رکھ دی ہے. آپ نے کچھ باتوں کی کہا کہ یہ بنیادی باتیں ہیں, کہ خدا نے کس لینگویج میں بات کی, یہ بنیادی بات ہے. خدا نے کہاں بات کی, یہ بنیادی بات ہے. کیسے اس کائنات کو تخلیق کیا, یہ بنیادی بات ہے. جبکہ یہ ساری چیزیں بنیادی نہیں ہیں, یہ خدا کے وجود کے لیے بنیادی نہیں ہے. اسی اگر یہ بنیادی بات ہوتی نا, تو میں بھی اور ساری دنیا آبجیکٹیولی اس چیز کو بنیادی مان نہیں ہوتی یہ. لیکن آپ سبجیکٹلی اکیلے اور تنے تنہا, یا آپ کے جو گروپ ہوگا وہ اس چیز کو بنیادی مان رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ بنیادی ہوتی, سب کے نزدیک بنیادی ہوتی. مثال کے طور پر میرا اور آپ کے وجود کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ڈائمنشن ہو. ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہمارا کوئی لینتھ, ویڈتھ اور ڈیپتھ ہونے چاہیے, تبھی ہم وجود اپنا رکھیں گے. تو اگر یہ بات ہے, آبجیکٹیولی سارے اس کو تسلیم کرتے ہیں, یہ بنیاد ہے ہمارے وجود کی. اگر خدا کے وجود کی یہی بنیاد ہوتی نا, تو آبجیکٹیولی سارے اسی کو مان رہے ہوتے, جبکہ اس کو نہیں مانتے. اس وجہ سے کیا کہتے ہیں, یہ بنیاد جو ہے بہت ضروری ہے سمجھنا, کیونکہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ ان کو بنائے, انہوں نے قرآن, انہوں نے سوال اللہ, سر میں نے کہا نا آپ کا اللہ تعالیٰ جو کہ آپ لوگوں نے گھڑا ہوا ہے, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے, جو بھی ہے, جس طرح وہ مکی ماؤس ہے, جس طرح پنک پینتھر ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس تعبیر کو واپس لیں. میں واپس لیتا ہوں, میرے سے غلطی ہوئی, آئی ٹوٹلی گیٹ. میرے نزدیک وہ صرف اور صرف یہ خیالی کریکٹر تھا, اس وجہ سے کہا تھا, ورنہ میں کیا میرا جو مقصد تھا وہ توہین نہیں تھا. ٹھیک ہے, توہین تب ہوتی ہے جب میں اگر آپ کی توہین کروں گا تو پتہ چل جائے گا نا, لیکن میرے نزدیک آپ ہیں. مجھے پتہ چل گیا تھا نا, تو اس لیے میں نے آپ سے کہا. میرا جو گمان تھا وہ کبھی بھی توہین نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں آپ کی کسی بھی مذہبی شخصیت کی یہاں پر کبھی بھی ان کے خلاف, ان کی توہین آمیز لہجے میں بات نہیں کروں گا. میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ میرے نزدیک اس کائنات کا خالق وہی مذہبی اللہ ہے جو کہ قرآن کا جو ہے مصنف ہے. تو پھر آپ نے یہ کہا کہ ہم پہلے خدا کی آئیڈینٹی پر بات کرتے ہیں, خدا کے وجود پر بات کرتے ہیں, اور پھر اس کی آئیڈینٹی پر بات کرتے ہیں. پھر جب میں نے آپ سے اس کی عدم میں موجودگی کا ثبوت مانگا تو آپ نے مجھے نہیں دیا. مجھے آپ نے الفاظ میرے منہ میں ڈالے کہ میں نے نہیں دیا. سوال یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ خدا عدم میں نہیں تھا. میرا یہ دعویٰ ہے. آپ یہ کہیں کہ خدا آدم میں کیسے موجود کرتا تھا, آپ نے اس کا ثبوت نہیں دیا. بھائی ہمارا تو وہ ٹائم اور اسپیس کو وجود میں لے کر آیا نا, ہمارا یہ ٹائم اور اسپیس کو وجود میں لے کر آیا. سوال کر رہے ہیں کہ جی خدا کیسے وجود میں لے کر آیا. اچھا, آپ نے یہ کہا گفتگو, یہ بھی ہمارے مذہب کی بنیاد نہیں ہے. صاحب آگے چلتے ہیں, میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں. آپ مجھ سے وہ سوال کریں کہ جس کے اوپر ہمارے مذہب کا یا ہمارا جو تصور خدا ہے وہ کھڑا ہوا ہے. آپ اس کو چیلنج کریں نا, آپ اس کو نہ چیلنج کر کے وہ چیزیں چیلنج کر رہے ہیں کہ جو ریلیونٹ ہے. چلیں, لیٹ می کمپلیٹ مائی کوسچن. کہ کیا کہتے ہیں, قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ باقاعدہ آدم کی تخلیق کا بیان کرتا ہے, اس کے بعد فرشتوں سے اپنی گفتگو کا بتاتا ہے. اور یہ بالکل اگر ایسا ہوا تھا, جو کہ ہم سمجھتے ہیں نہیں ہوا تھا, اگر ایسا ہوا تھا تو یہ بالکل انسانیت کے ابتدائی ترین مراحل ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر انسانیت کے ابتدائی ان مراحل کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے ایک کتاب میں, تو میں تو اگر نہیں بھی مانتا واجدی صاحب, تو میں اسی آدم کی اولاد ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ بھی اسی آدم کی اولاد ہیں. اگر کیا کہتے ہیں, اگر وہ ہے, تو جو ایک قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ آدم کی تخلیق کے قصے کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتا ہے, اپنی گفتگو کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتا ہے, تو وہ تو یہ بتا سکتا تھا نا کہ میں نے آدم کے ساتھ کس لینگویج میں گفتگو کی. پھر وہی آپ, یعنی میرے خیال سے آپ انفینٹ ریگریس کے ساتھ ساتھ انفینٹ سائیکل کو بھی صحیح مانتے ہیں, اور وہ اس لیے کہ آپ گھوم پھر کر وہیں آ جاتے ہیں کہ وہ یہ بتا سکتے. میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو قطعی اور ڈیفینیٹیولی یہ ثابت کر دیجئے کہ آدم کے قصے کا صحیح ہونا اس بات کے اوپر مبنی ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ آدم سے کس لینگویج میں بات ہوئی تھی. اس کو آپ ڈیفینیٹیولی ثابت کر دیجئے. چلیں ٹھیک ہے, میں اس سوال کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں. نہیں, سائڈ پہ کیوں, اس کا جواب دیجئے. نہیں, میں اس سوال کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں نا, کیونکہ مجھے آگے جانے کا شوق ہے. مجھے کیا کہتے ہیں باقاعدہ, یعنی جہاں سوال نہیں ہے تو اس کو سائڈ پہ چل نہیں. آپ نے یہ کہا کہ اس کی جو لینگویج ہے وہ ایک انفینٹ سائیکل کا سوال ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے بعد کوئی بھی نئی بات لے آئیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایگزیکٹلی یہی آپ کا پوائنٹ ہے, اس کا لینگویج کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے واجدی صاحب. اور کیا کہتے ہیں, خدا نے انسان کو کہاں بنایا, اس کا بھی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا نے اس کائنات کو کیسے بنایا, اس کا بھی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آ جاتی ہے واجدی صاحب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبات کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبات کیے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, ایسی بات ہے بنیادی اخلاقیات کی جو کہ قرآن مجید کے اندر لکھی ہے اور وہ انسانوں کو نہیں پتہ تھی. ٹھیک,
کیا ہم نے خدا کے وجود کو تسلیم کر لیا؟ نہیں کر لیا نا، کیونکہ جب آپ کو دلائل تو دیکھو، میں نے کبھی دلیل ہی نہیں، کوئی بھی دلیل میری ابھی تک کہ خدا کے وجود کے تعلق سے نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اسکرین کے اوپر پہلی دلیل ہے، اگر آپ اس ادھر دیکھ لیں، آرگیومنٹ فرام ایول اینڈ گڈ. اس کے 2 پرائمسز ہیں. If the universe has existed by itself, it would have either evil or good due to the lack of consciousness. B, the universe has evil and good both. Therefore, the universe has not existed by itself. Who created evil? God, of course. So God is evil? No, the creator of evil is not evil. یہی تو fallacy ہے. The performer of evil is evil. اچھا. Not the creator. اس لیے کہ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. میں مثال یہ دے دیتا ہوں کہ مثلاً آپ میرے اسٹوڈنٹ ہوں، یہ میرے سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. میں ان کو جب ایگزام دیتا ہوں نا، تو اس ایگزام کے اندر اگر میں ملٹیپل چوائس دوں تو 3 جو آپشنز ہوتے ہیں وہ رانگ ہوتے ہیں اور 1 صحیح ہوتا ہے. اگر یہ کہیں کہ یار یہ کیسا استاد ہے کہ یہ 3 اس نے رانگ دے دیے، اس کو خود کچھ نہیں پتا ہے، وہ میں نے اس لیے دیے ہیں تاکہ میں ان کی نالج کو جانچوں. جب ہمارا بنیادی مذہبی مقدمہ یہ ہے، اور صرف میرا نہیں، تمام عیسائیوں کا، تمام یہودیوں کا، تمام مسلمانوں کا، سارے جتنے بھی اہل مذاہب ہیں جو مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، ان کا یہ مقدمہ ہے کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے اور ابتلا کے لیے ہیں، جس کا نتیجہ اس کو پہلے سے پتہ ہے. کمپلیٹ. ہم اس دنیا کے اندر ایک امتحان کے لیے ہیں کہ ہم اپنی خدا کو پہچانیں. اگر پہچان لیں گے تو جنت میں جائیں گے، اور نہیں پہچانیں گے تو جہنم میں جائیں گے. اگر ہمارا بنیادی مقدمہ یہ ہے تو اس مقدمے کے صحیح ہونے کے لیے ایول کا ہونا ضروری ہے اس دنیا میں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود سے خود وجود میں آ گئی ہے یا کسی مادے نے بتا دیا، تو پھر کیا اس کائنات کے اندر ایول پاسبل تھا؟ مجھے صرف چلیے خدا، آپ نے جس طریقے سے میرا کوشچن سائڈ میں رکھا نا، میں بھی خدا کو سائڈ میں رکھتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ ایول کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ انسانوں کو نہیں کرنے چاہیے، اس لیے ایول ایگزسٹ کرتا ہے. نہیں تو انسانوں کی وائرنگ جو جس طرح مادہ ہے، مان لیے پتھر ہے، اس کو کوئی شعور نہیں ہے، تو سارے انسانوں کو ایک ہی طرح سوچنا چاہیے تھا نا، کوئی برائی کی طرف نہ سوچتا. یہ سارے اچھائی ہوتے یا سارے برے ہوتے؟ ایسا کیوں ہوا کہ کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں؟ کائنات میں ایول ایگزسٹ کرتا ہے. اس لیے کائنات میں ایول ایگزسٹ کرتا ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ مختلف جین میوٹیشنز کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. اگر آپ نے یہ کہا واجدی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے بنایا کہ یہ مجھے پہچانے گا یا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے مدرسے میں اپنے طلبہ کا امتحان لیتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کون فرسٹ آئے گا کون سیکنڈ آئے گا، لیکن آپ کے اللہ تعالیٰ کو تو اس امتحان کا نتیجہ بھی پہلے سے پتا. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں مجھے میرے سوال کا دیکھیے، میرے سوال کا جواب دیں آپ لے کے جائیں گے تقدیر کے مسئلے پر، تو ہم کبھی بھی اس سیشن کو مکمل نہیں کر پائیں گے. ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے؟ آپ کی جو ورلڈ ویو ہے اس کے اعتبار سے کیسے ایگزسٹ کرتا ہے کہ ایول کوئی ایبسولوٹ ٹوٹیلٹی میں ٹرم ہی نہیں ہے کہ آپ جس طرح یہ مائک ایگزسٹ کرتا ہے، جس طرح یہ گھڑی ایگزسٹ کرتی ہے، جس طرح میں ایگزسٹ کرتا ہوں، اس طرح ایول جو ہے ایبسولوٹ ٹوٹیلٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اگر میں پاکستان میں، اگر میں انڈیا میں کسی کی بیوی کا ہاتھ چومتا ہوں تو یہ ایول ہے. اگر میں فرانس میں کسی کی بیوی کا ہاتھ نہیں چومتا ہوں تو مجھے مینرز نہیں ہے. اگر میں پاکستان یا انڈیا کی مسلم پاپولیشن میں سور کا گوشت کھاتا ہوں تو یہ ایول ہے. شراب پیتا ہوں تو یہ ایول ہے. لیکن اگر یہی کام میں ویسٹرن سویلائزیشن میں نہیں کرتا ہوں تو یہ صرف اور صرف میری چوائس ہے. تو ایول اپنی، اگر آپ انصاف نہ کریں تو، اگر ایول انصاف جو ہے وہ انسانوں کا مظہر ہے نا، آپ انصاف نہ کریں ایول ہے کہ نہیں آبجیکٹیو؟ انصاف کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ انصاف کی ضرورت تب ہوتی ہے جب ایک انسان دوسرے انسان کا حق کھاتا ہے. اور دنیا کے تمام جو ایتھیسٹس ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ میری بات کا جواب سن لیجیے، میری بات سن لیجیے. آپ کے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انصاف کی آپ کو ضرورت کب ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب جرم ہوتا ہے تو انصاف کی ضرورت ہوتی ہے. کیا آپ انصاف نہ کرنے کو آبجیکٹیولی ایول مانتے ہیں یا سبجیکٹیو ایول مانتے ہیں؟ آبجیکٹیولی ایول مانتے ہیں. ابھی تو آپ نے کہا کہ آبجیکٹیولی ایول نہیں ہوتا. ایول جو ہے کسی کام کے اندر ایگزسٹ کرنا چاہیے نا. تو جب پورک کھانا، آپ نے ساری مثال کسی کام کی دی ہے نا، تو انصاف کرنا بھی تو ایک کام ہے نا. جب آپ اس کام کو، جب آپ اس تقاضے کو پورا نہیں کریں گے، جب آپ کسی پر ظلم کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد انصاف کی ضرورت پیش آئے گی. ٹھیک ہے، جب برائی اپنی ٹوٹیلٹی، دیکھیں میری بات سنیں، جب سور کا گوشت میری بات آپ سمجھ گئے؟ میں سمجھ گیا، میں اسی کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ جو سور کا گوشت کھانا ہے اس پر اگر مجھے متون کیا جائے گا اور مجھے جج کیا جائے گا، سبجیکٹیو ہے نا، وہ تو سبجیکٹیو مان رہے ہیں، سبجیکٹیو ہے مجھے یہ. لیکن آپ نے یہ کہا کہ آبجیکٹیولی ایول ایگزسٹ نہیں کرتا. آبجیکٹیولی ایول ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن اس کی جو ججمنٹ ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی انصاف نہ کرنا، ایک آدمی انصاف نہیں کر رہا ہے، کیا اس کو آپ آبجیکٹیولی ایول مان رہے ہیں؟ آپ نے بھی کہا مان رہے ہیں. میں نے کہا کہ انصاف جو ہے وہ سبجیکٹیو ایول کی ججمنٹ ہے.
سبجیکٹو ایول کی ججمنٹ ہے اور انصاف کے جو تقاضے ہیں. ٹھیک, وہ انصاف کسی بھی طرح ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے, لیٹ می ہیلپ یو ایز ویل, کہ ایک انسان کو یہاں پر قتل کر دیا جائے یا دنیا کے کسی کونے میں قتل کر دیا جائے, اس کے انصاف کے تقاضے مختلف ہوں گے. ٹھیک ہے, اس طرح مثلا ہٹلر نے 6 ملین لوگوں کو مارا, اس نے کہا میں نے انصاف کے تقاضے مختلف ہوں گے. اسی طرح اگر دنیا کے کسی دوسری کونے میں شراب پی جائے اور یہاں شراب پی جائے تو انصاف کے تقاضے مختلف ہوں گے. اسی لیے بات ہو رہی ہے اس کے تقاضوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کمپلیٹ نا, کہ جب ایول جو ہے وہ سبجیکٹو ہے, لیکن اس ایول کی جو ججمنٹ ہے کہ آپ نے انصاف کے پلڑے میں اس کو لانا ہے, وہ ایک کیا کہتے ہیں میرے نزدیک ایک آبجیکٹو چیز ہے. اب اس بات کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن واپس کی طرف کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اس کائنات کے اندر خدا کی موجودگی اس لیے ضروری ہے کہ جو ایول ہے اس کو باقاعدہ پنش کیا جا سکے, اس کو باقاعدہ لگام ڈالی جا سکے. صرف یہی نہیں ہے, بلکہ اس لیے چونکہ اس کائنات میں جو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آبجیکٹیولی ایول موجود ہے, یہ ایول کبھی موجود نہ ہوتا, کائنات ایک حالت پر رہتی, یا تو اس کے اندر صرف گڈ ہوتا یا اس کے اندر صرف ایول ہوتا. اس کائنات کے اندر دونوں چیزوں کا وجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات خود سے خود وجود میں نہیں آئی ہے. اس کائنات چونکہ کائنات مادی ہے, مادے کو کیا لینا دینا ایول سے. اگر یہ موبائل جو ہے سیمسنگ نے بنایا ہے تو اس کے سارے موبائل جو ہیں ایک طرح کے ہوں گے, اور یہ سیمسنگ کی کریشن کا ثبوت ہیں. اگر یہ تمام انسان جو ہیں خدا نے بنائے ہوتے تو وہ یا تو گڈ ہوتے یا بیڈ ہوتے. تمام انسانوں کے اندر گڈ اور بیڈ کا متنوع ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا کوئی کریٹر نہیں ہے. تو نوٹ اور S21 دونوں ایک ہی ہیں کیا؟ جو نوٹ 10 اور S21 دونوں ایک ہی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ سیمسنگ کے دونوں فون ہیں نا. نہیں, ان کی پرفارمنس ہر ماڈل کی ایک جیسی ہے نا. ہومو سیپینس اگر تمام کی بات ہو رہی ہے, پرفارمنس کی الگ ہے. اگر نوٹ 10 کی پرفارمنس الگ ہے اور S22 کی پرفارمنس الگ ہے. صاحب اگر تمام ہومو سیپینس کو خدا نے بنایا ہے تو ان کی پرفارمنس سیم ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, اگر تمام ہومو سیپینس جو ہیں ایوالو ہوئے ہیں تو ان کی پرفارمنس میں ویریشن ہونی چاہیے, اور اسی ویریشن کی وجہ سے ایول وجود میں آتا ہے جو کہ سبجیکٹو ہے. یہ تو میرا دعویٰ ہوا نا سر. میں لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. اسی پرفارمنس کے اندر ویریشن کی وجہ سے ایول وجود میں آتا ہے جو کہ سبجیکٹو ہے, اور اس کی جو ججمنٹ ہے وہ آبجیکٹو ہے. اب یہ بات آپ کی بات کا جواب ہو گیا. آپ میری دلیل دے رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ تو آپ نے اپنے گول میں سکور کر دیا. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے ٹاپک سے بہت دور آ گئے ہیں. نہیں, آپ اپنے ٹاپک سے بہت دور آ گئے ہیں. آپ صرف اور صرف یہی ثابت نہیں کر پائے کہ اس کائنات یہ میرے خیال سے اس کو آڈینس پہ چھوڑ دیجئے کہ ثابت کر پائے یا نہ کر پائے. سر مجھے سمجھنا ہے نا, اب آڈینس تو کر لیں گے. نہیں سمجھنا, نہیں آڈینس کو تو آپ کی گفتگو سے سمجھنا ہے, میری گفتگو سے سمجھنا. میں بھی تو آپ سے کچھ سیکھنے آیا نا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کائنات کو ایک ایسے خدا نے بنایا ہے جس نے 632 عیسوی کے بعد عربی زبان میں آخری دفعہ کلام کیا تھا, رائٹ؟ نہیں, کس نے کہہ دیا آپ سے؟ پھر وہ تو متکلم ہے. ہمیں پہلی آخری مرتبہ کلام ملا خدا کا, وہ تو متکلم ہے. کلام اس کی صفت ہے, جس طریقے سے وجود اس کی, جس طریقے سے رحمت اس کی صفت ہے. آپ تو کہتے تھے وہ غیر مادی ہے. صفت ہے کلام تو مادے کی صفت ہے. یہ بھی آپ کا ایک فیلسی, اس کو بھی ٹھیک کروں گا. جس طریقے سے رحمت اس کی صفت ہے, غضب اس کی صفت ہے, ایسا تو نہیں کہ اس نے رحمت کرنا چھوڑ دیا یا غضب کرنا چھوڑ دیا. ایسے ہی کلام بھی اس کی صفت ہے. یہ اس کی صفات ہیں, جو صفات اس سے کبھی الگ نہیں ہوتی ہے. آپ یہ مت کہیے کہ آخری مرتبہ جو ہے اس نے 1400 سال پہلے کلام کیا تھا. ہم نے آخری مرتبہ 1400 سال پہلے اس کا کلام ریسیو کیا تھا, تو وہ ہمارے اینڈ سے آخری مرتبہ ہے, اس کے اینڈ سے آخری مرتبہ نہیں ہے. اچھا, کیا ثبوت ہے؟ اب ہم وہ ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو کیا ثبوت ہے. آگے بڑھ لیتے ہیں. ایک آرگومنٹ میں نے بتا دیا جس کا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے کہ کائنات نے ایول اور گڈ کو ایک ساتھ کس طریقے سے بنایا, جبکہ آپ آبجیکٹیولی ایول کے وجود کے قائل ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اور میں آپ کو بتا دوں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ آبجیکٹیو ایول کے قائل نہیں ہے نا, تو پھر آپ کی جو پرابلم آف ایول والی دلیل ہے وہ یہیں سے ہے. ہمارے نزدیک جو ہے اس کائنات کو کسی کانشیس اینٹی نے نہیں بنایا ہے. آپ کے نزدیک اس کائنات کو ایک کانشیس اینٹی نے بنایا ہے, اور اس کے باوجود اس میں ایول اور گڈ ایٹریبیوٹس پائے جاتے ہیں. اگر اس کائنات کو کسی ایک کانشیس اینٹی نے بنایا ہوتا تو اس کے اندر جو صلاحیتوں کا اظہار ہوتا وہ پریڈکٹیبل ہوتا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں نے یہی تو میرا سوال ہے آپ سے جناب. آپ میرا سوال سن لیجیے. جسٹ علم کلام کا سہارا لینے کی جگہ آپ نے کہا کہ اگر کائنات کو کسی کانشیس بینگ نے نہ بنایا ہوتا, کوئی انکانشیس بینگ ہوتا, تو اس کائنات کے اندر ایول نہیں ہوتا, وہ کائنات ایک ہی جیسی رہتی, رائٹ؟ نہیں, میں نے آپ نے الٹ پکڑا ہے. اگر اس کائنات کو کسی کانشیس بینگ نے بنایا ہوتا تو انسانوں کے اندر
جو بیہیویئر ہوتا یونیفارم ہوتا. چونکہ انسانوں کے اندر تنوع ہے, انسانوں کے رویوں کے اندر یہ بات ارتقاء کا ثبوت ہے کہ ہر بندے کا آئی کیو لیول ڈفرنٹ ہے, ای کیو لیول ڈفرنٹ ہے, جین میوٹیشن ڈفرنٹ ہے, اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے, اس کا کوئی کانشیس کریٹر نہیں ہے. یہ بات ہو گئی. بات ہو رہی ہے ایول کی کہ اگر کائنات خود سے وجود میں آ جاتی تو وہ کسی نہ کسی ایک اسٹیٹ میں وجود میں آتی نا, کہ یا تو سارے کے سارے ایول ہوتے, اس میں ویریشن ہو سکتا ہے, یا سارے کے سارے اچھے ہوتے, اس میں ویریشن. ساحل کے کنارے جو پتھر پڑے ہوتے ہیں ان کے اندر جو سائز ویریشن ہوتی ہے, جو ان کے اندر مختلف ڈیزائن ویریشن ہوتی ہے, وہ رینڈم ہوتی ہے نا. ہے تو سارے پتھر نا, ہے تو سارے پتھر نا. ایگزیکٹلی. تو وہ جو ویریشن, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ والے پتھر جو ہیں یہ تو یہ پتھر ہیں, وہ والے پتھر نگین ہیں. واجدی صاحب, اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کائنات کو ایک کریٹر نے بنایا ہوتا تو تمام لوگ جو ہیں وہ یا تو اچھے ہوتے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, سوری, میں نے یہ نہیں اگر اس کائنات کو ایک کریٹر نے بنایا ہوتا تو اس کائنات کے اندر جو متنوع لوگ پائے جاتے, یہ آپ نے کہا, رائٹ. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کائنات کو, چونکہ اس کائنات کو کریٹر نے بنایا ہے اس لیے ایول اور ورچو یا گڈ دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر اس کائنات, یہ کائنات خود سے بنی ہوتی تو اس کائنات میں ایول اور ورچو دونوں ایگزسٹ نہ کرتے, ایک کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایول کا جو کریٹر ہے وہ گاڈ ہے. ہمارا تو مقدمہ یہی ہے, ہم تو اس کو خالق شر بھی مانتے ہیں, خالق خیر بھی مانتے ہیں, لیکن کاسب شر, گاڈ از ایول. یہی بنیادی غلطی ہے. چونکہ ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نا ایگزام کی, تو کیا میں آپ کے نزدیک, کیا میرے اسٹوڈنٹس ہیں, کیا میرے اسٹوڈنٹس حق بجانی ہوں گے کہ وہ کہیں کہ ہمارے ٹیچر کو کچھ نہیں پتا, اس نے 3 جو ہے غلط. مجھے یہ بتائیے گا کہ تو خلق شر برا نہیں ہے, کسب شر برا ہے. یعنی میرے اندر, اور یہ کامن سینسیکل بات ہے, میرے اندر جو شر کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے والا ہے وہ شر نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اس شر کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں تو وہ شر ہے. بالکل. اگر ایک بندہ کلاشنکوف بناتا ہے تو وہ شر نہیں ہے, لیکن اگر بندہ کلاشنکوف سے فائرنگ کرتا ہے اور غلط جگہ فائرنگ کرتا ہے تو شر ہے. کیا آرمی دنیا میں, کیا آپ کے نیشن اسٹیٹ تھیوری کے مطابق کلاشنکوف آرمی کے لیے ضرورت نہیں ہے؟ کیا اگر آپ کے اوپر دشمن حملہ کرے اور آپ کے پاس کلاشنکوف ہو تو کیا آپ نہیں ماریں گے؟ میرے نزدیک تمام جو دنیا کی افواج ہیں اور دنیا کا جو تمام اسلحہ ہے وہ انسانیت کو مارنے کے کام آتا ہے, اور آپ کی تو جنتی تلواروں کے ویلکم ٹو یوٹوپیا which is not possible. ٹھیک ہے, میں تھیوریٹیکلی اسٹیبلش بات کر رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے کہ کائنات کا جو خدا ہے یہ وہی خدا ہے جو قرآن مجید کا مصنف ہے. اب اگلی آ جائے سر, مجھے دیکھیں, میں قرآن کریم پر سنیجئے, آج ہماری جو موضوع ہے نا, ہمارا ہے وجود باری, ایگزسٹنس آف گاڈ. جب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں حضرت آدم نے فلاں تاریخ میں کیا کیا تھا, I don't know, it doesn't really matter. اب آپ آگے مسئلہ ایگزسٹنس, میں اگلا آرگیومنٹ دے دوں آپ کو. سر مجھے بھی کوئی آرگیومنٹ دینے کا شوق ہے, آپ تو آرگیومنٹ, میں سمجھا کہ آپ کے پاس تو آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. مجھے لگا کہ میرے پاس آرگیومنٹ ہے, سارا میرا ہی ہے. مجھے لگا کہ میرے پاس برڈن آف عدم وجود ہے. آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے نا, تو دلیل تو مجھے ہی دینی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے تو برڈن آف پروف لینے سے انکار کیا, اس کے بعد آپ نے اپنے پاس جو ریٹن, جو آپ, مجھے احسان بھی تو کرنا ہے نا ملحدوں پر. نہیں, مجھے کیا کہتے ہیں یہ بتائیے گا کہ کائنات کے وجود کا کوئی پراپر مظہر ہے اور وہ خدا ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ جو فلسفہ اپنے دماغ میں کریٹ کر رہے ہیں اس فلسفے کی بنیاد پر اس کائنات کے کریٹر کو ہم جیسے کفار پہچان سکتے ہیں؟ چونکہ آپ کے پاس کامن سینس کی کمی ہے میرے بھائی, اور اسی لیے میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا, اسی لیے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ ٹروتھ کو کیسے جان پائیں گے. تو آپ نے یہ نہیں کہا, حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹروتھ جاننے کا آپ کے پاس ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ ہے سائنس. آپ اس کو نہیں کہنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے. کامن سینس آپ کی زبان سے نکل گیا تو آپ کامن سینس پہ رہیں. ویسے تو یہ جو دلائل میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سارے کامن سینسیکل ہیں, اس میں کوئی فلسفی نہیں ہے. I don't subscribe to philosophy. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک یونیورسل کامن اینسیسٹر سے تمام لائف فارم کو اس کے کمپلیکس انٹریکیٹ میکینزمز کے تحت ایوالو کریں, ٹھیک ہے. ہم میں کامن سینس کی کمی ہے, اور کامن سینس یہ ہے کہ وہ مٹی کے پتلے سے آدم تخلیق ہوا. کامن سینس یہ ہے کہ اس آدم کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی. ایک منٹ, کامن سینس یہ نہیں ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کا الٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ واہ 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 واہ, تو مجھے یہ نہیں, اس میں مجھے بتا دیجئے, اگر یہ عورت کی لیے انفیریٹی ہے کہ ایک عورت آدم کی پسلی سے بنے, تو کیا یہ مرد کے لیے انفیریٹی نہیں ہے کہ ایک مرد عورت کے پیٹ سے پیدا ہو؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ محض اس لیے آپ اس کو انفیریٹی نہیں مانتے چونکہ دنیا اسی طریقے سے چل رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا, آپ کو وہ چیز اس لیے اس پر اعتراض ہو رہا ہے چونکہ وہ ایک کتاب کے اندر آ گیا, مقدس کتاب. ایگزیکٹلی, وہ ایک مقدس. اگر ہم کامن سینس کی بات کریں تو یہ چیز بالکل کامن سینسیکل ہے کہ ایک عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہو سکتی ہے جس طرح ایک مرد عورت کے پیٹ سے پیدا ہو سکتا ہے. 9 ماہ کی 18 سال کی کسی, اللہ عالم, وی ڈونٹ نو.
अगेन आप मुझसे वो सवाल कर रहे हैं कि जिसके ऊपर आप कहानी इतनी मज़ाक़ का खेज है वाजिद साहब सवाल कर रहे हैं कि हव्वा जो मैं आपसे पूछ आपने इस बात का दावा किया है कि आदम की पसली से हव्वा पैदा हुई, किया आपने दावा? बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा 9 माह की पैदा हुई 18 साल की पैदा? वी डोंट नो सर कोई दिमाग लड़ाएं कोई doesn't really matter it does matter because it is fallacy it does matter it is fallacy it's not a fallacy उसकी वजह ये बताएं मुझे ये बताएं कि एक नन्ही बच्ची को अपने इधर से निकाल कर उसके साथ बड़े होकर इंटरकोर्स करें और एक बड़ी बच्ची को यहां से निकालें और उसके बाद उससे इंटरकोर्स करें, आपके वजूद से कोई चीज निकली हो